مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پھٹے ہوئے قرآنی اوراق یا ضعیف یا شہید قرآن مجید یا وہ کتابیں یا صفحات جن پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہو، ان کو بے حرمتی سے کیسے بچائیں یا انہیں محفوظ کیسے کریں، کیونکہ نہ تو وہ پڑھے جانے کے قابل رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی انہیں زیادہ دیر آپ باقاعدہ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں کہ ان کی توہین نہ ہو؟ جواب تو بہت آسان ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں صحیح بخاری میں رہنمائی بھی ملتی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جس وقت قرآن پاک کے نسخے تیار کرنے کو کہا تو انہیں تیار کر کے ہر علاقے میں ایک ایک نسخہ بھیج دیا، اور ان نسخوں کے علاوہ ہر قسم کا قرآنی نسخہ جلانے کا حکم دیا، کیونکہ وہ تھوڑے تھوڑے علیحدہ علیحدہ تھے اور آگے پیچھے تھے، تو انہوں نے جب ایک ترتیب مرتب کر دی تو پھر ان کے علاوہ کو مکسنگ سے بچانے کے لیے جلانے کا حکم دیا۔ اسی طرح اہل علم سے یہ بھی آیا ہے کہ انہیں کسی پاک جگہ پر دفن کر دیا جائے۔ تو میں خود پرسنلی یہ چیز سمجھتی ہوں کہ یہ زیادہ قابل قبول اور معقول ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بظاہر یہ دونوں چیزیں کہنا زیادہ آسان ہے اور کرنا کسی مسلمان کے لیے بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا ایموشنل مرحلہ ہوتا ہے۔ مجھے پتہ چلا کہ جس گاؤں میں آئی ہوئی تھی، یہاں باقاعدہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں لوگ پرانے قرآنی اوراق یا پھٹے ہوئے صفحات یا دینی کتابیں قاعدے آ کے ڈال جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کوئی گزرگاہ یا عام جگہ نہیں ہے کہ پاؤں کے نیچے آئے یا بے ادبی اور بے حرمتی ہو۔ دل میں ایک تجسس اور تڑپ تھی کہ جا کے دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسی جگہ ہے، تاکہ دوسروں کو ریکمینڈ بھی کیا جا سکے۔ یہاں پہنچی جو دیکھا تو اس وقت سے دل میں ایک خلش ہے کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اس سے بہتر ہو سکتا ہے، اسے امپروو کیا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی انفرادی ذاتی کاوش ہے جس میں ان کی نیک نیتی اور بڑی قربانی ہے۔ گاؤں کی سطح پہ ایک ایسی جگہ بنا لینا ایک حد تک بڑی کامیابی ہے، لیکن چونکہ یہ اس طرح کا ہے کہ دھوپ، گرد و غبار، بارش اور پھر قبرستان اور جنگل کی جگہ جیسی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ بلیاں، کتے یا مختلف قسم کی اور چیزیں یا مختلف قسم کی مخلوقات، جانور، خاص طور پر جو قبرستانوں میں زمینوں کے اندر بل بنا کے کہیں سے کہیں نکل آتے ہیں، وہ گھس جائیں اور ان کے فضلات اور اسی طرح اور دیگر چیزیں یہ ممکن ہیں۔ تو اسے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہتر آپشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چاہوں گی کہ انہیں ڈسکس کیا جائے اور اس کام کو احسن انجام دیا جائے۔ شہروں میں نے دیکھا ہے، اور آپ کے بھی علم میں ہوگا، کہ مختلف باکس وغیرہ مختلف جگہوں پہ رکھے ہوتے ہیں کہ ان میں مقدس قرآنی اوراق یا اللہ کے نام کے لکھے ہوئے صفحات وغیرہ ڈالے جائیں۔ پھر متعلقہ لوگ آتے ہیں اور انہیں لے جاتے ہیں اور اپنے طریقے سے محفوظ کرتے ہیں۔ جلانے کا آپشن بھی اہم ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں جلانا کوئی توہین کرنا نہیں، بلکہ نیت یہ ہوتی ہے کہ انہیں راکھ بنا دیا جائے تاکہ وہ کسی قسم کی بے حرمتی، توہین اور بے ادبی سے محفوظ ہو جائیں۔ تو اس سلسلے میں انٹرنیشنل لیول پر بھی اسلامک اسکالرز اتھارٹی نے ایسے اوراق اور کتابوں کو جو پڑھے جانے کے مزید قابل نہیں رہیں، گندگی اور اہانت سے بچانے کی خاطر جلانے یا پاک زمین میں دفن کرنے کا فتویٰ دیا ہے۔ اس میں یہاں جو میں خرابی دیکھ رہی ہوں کہ یہ اوپن جگہ ہے، یہ مدفون نہیں ہے، جس میں اہانت، بے ادبی، بے حرمتی کے بہت سارے اسباب نظر آتے ہیں۔ آپ کی تجاویز اس سلسلے میں بہتر اقدام کی طرف متوجہ کر سکتی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس میں ہم کچھ بہتری کر سکتے ہیں، لیکن اب اس کا کیا کریں کہ جو قبروں پر قرآنی صورتیں، قرآنی آیات لکھی گئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ قبر والوں کو یہ کسی عذاب سے یا حساب سے بچا سکتی ہیں؟ یا کیا لگتا ہے کہ یہ باہر آنے والوں کے پڑھنے کے لیے ہیں، یہ اسال کے لیے ہیں؟ کیا یہ شریعت کی مخالفت، سنت سے اعراض اور قرآن کی صریح واضح بے ادبی، اہانت یعنی توہین، گستاخی نہیں؟ اور اگر یہ واقعی اہم ہوتا،
مفید ہوتا زندوں کے لیے کہ وہ آئیں دیکھیں پڑھیں، یا مردوں کے لیے کہ ان کے لیے کوئی مغفرت رحمت کا ذریعہ ہو، تو اللہ کے نبی شریعت کی چھوٹی سے چھوٹی عام سے عام باتھ روم کے مینرز تک سمجھانے والے کیا ہمیں اس سے آگاہ نہ کرتے؟ یا کیا اس وقت قرآن نہیں لکھا جاتا تھا؟ لکھا جاتا تھا، باقاعدہ لوگوں کے پاس مختلف صورتیں آیات لکھی ہوئی مختلف چیزوں پر موجود تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ پختہ قبروں کی ہی اجازت نہیں، اور تو اور اللہ کے نبی نے ان پر لکھائی سے کتابت سے بھی منع کر دیا۔ یہ کیسے امتی ہیں کہ جس چیز سے روکا جائے اسی کو کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب صحیح مسلم جیسی احادیث جن میں واضح طور پر ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور وان یکتب علیہا وان یبنا علیہا، یہی کام ہر قبرستان میں نظر آتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پختہ قبروں سے، ان پر لکھنے سے اور ان پر عمارت بنانے سے، جیسے مزار، دربار، قبے وغیرہ، منع کیا، اور امتی یہ سب عقیدت، محبت، جنت، مغفرت، رحمت اور حصول برکت کے لیے کرتے ہیں۔ اب میں اسے چوری اور سینہ زوری نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آگے عید قریب ہے اور باقاعدہ یہاں پر میلے، چراغاں، پھول پتیاں اور نہ جانے کیا کچھ ہونا ہے۔ اس پیغام کو پھیلائیے تاکہ دینی آگاہی حاصل ہو، مردہ ضمیر جاگیں، کم از کم فوت شدگان کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہو۔